اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین میران کمیونیکیشن نیٹ ورک ایکس سپارکو امپلائز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان، جان نثار پاک ISI، جان نثار پاک رینجرز، جان نثار پاک پولیس، جان نثار الطاف حسین سینئر وائس چیئرمین، جان نثار پاک آرمی، ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، صدر آل پاکستان دائرہ میڈیا فیڈریشن، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، سرپرست اعلیٰ بفر زون یوتھ، سابق رکن میڈیا رابطہ کمیٹی پاکستان، سابق ٹیکنیشین 1ST ونگ سپارکو، خادم ملت خاکسار سے فکری۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ تمام اہل وطن خصوصاً بیرون ملک مقیم اوورسیز پاکستانیوں، میران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے تمام سرپرستوں، عہدیداران و ممبران، ہمدردوں، تمام علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، مذہبی، تجارتی، صنعتی، صحت، کھیل، شوبز، وکلا برادری، صحافی برادری، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے حلقوں کی تنظیموں کے سربراہان سے مفکر ملت مولانا سید شہاب الدین یداللہ MCN سانگڑ ہاؤس بفر زون نامور ٹاؤن سے مخاطب ہے۔ آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ 30 اپریل 2025 بروز بدھ کا دن مملکت خداداد پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا کہ خاکسار کے خلاف 5 سالہ جو سازش تھی، میرے سابق چیئرمین سپارکو میجر جنرل احمد بلال، سابق ممبر ST ڈاکٹر ساجد مرزا کی باقیات جو کرپشن کے بے تاج بادشاہ تھے، اسی طرح ٹوورڈ اسلام جو کہ لاکھوں انسانوں قتل عام میں ملوث ہے اور اس کا پاکستان میں نامزد کردہ نمائندہ محسن علی ایڈوکیٹ، منحرف عقیدہ میدویہ، غدار دائرہ میدویہ برادری اور اس کی سرپرستی کرنے والی مذہبی انتہا پسند تنظیموں اور غداران قوم مخبر محسن کش لوگ، جن کی یہ ہمیشہ خواہش رہی کہ SSP کمپلینٹ سیل میں جعلی درخواستوں کے ذریعے رینجر سے جعلی FIR درج کروا کر اسلم علی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیں، تو یہ آج حکومت پاکستان نے یہ پاسپورٹ کا اجرا کر کے 5 سال، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ 1 مہینے میں بننے والا آرڈنری پاسپورٹ وہ 5 سال میں ایشو ہو۔ یہ معجزہ خدابندی سے کم نہیں ہے اور ان سب کے منہ پر تماچا ہے جو خاکسار کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ یہ خواہش رکھتے تھے کہ مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ بھائی میں کس ادارے میں تھا۔ SPD میں میری جاب رہی اور وہاں سے میں سرخرو ہو کر جو نکلا ہوں، اور وہ بھی امریہ خلاف مظاہرہ کرنے کی پاداش میں ریزائن کر کے آیا ہوں۔ تو یار کیسے تم مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دو گے؟ ہاں، یہ تمہاری حرکتوں نے تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی میران کمیونیکیشن نیٹ ورک جو جدوجہد کر رہی ہے تم لوگوں کے خلاف، وہ کامیابی کے قریب ہے، منزل قریب ہے۔ میں نے جہاں تک میں کوشش کر سکتا تھا قانونی، میں نے کر دی۔ کراچی بار ایسوسیشن کو میں نے محسن ایڈوکیٹ کی رکنیت کی معطلی کی درخواست دے دی، سندھ بار کونسل کو اس کے لائسنس کی منتقلی کی درخواست دے دی، پھر رہتا تھا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اس کو بھی رکنیت کی معطلی درخواست دے دی، اور اب آخری جو رہ گیا ہے میرے پاس لیٹر جو بچا ہوا ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان حافظ سید عاصم منیر صاحب کا۔ وہ ڈیلے اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ابھی بہت سارے شواہد باقی ہیں جو انشاءاللہ تعالی میں جلدی IG سندھ غلام نبی میمن صاحب کو بھی 2 دفعہ لیٹر دیا جا چکا ہے اور ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب غداران قوم جو یہود و نصارہ قادیانی کے ایجنٹ ہیں، یہ لوگ جو میران کے خلاف میرے ساتھ سازشیں کرتے ہیں، یہ سب ایجنٹ ہیں جو مجھے قادیانی کہتے تھے، آج وہ منہ چھپاتے گھوم رہے ہیں۔ تحریک انصاف اسلام کے غازی وہ بولتے ہیں قادیانی، ابے تم خود قادیانی ہو، تم را کے ایجنٹ ہو، سمجھے؟ مجھے را کا ایجنٹ بولتے تھے، تم خود را کے ایجنٹ ہو، اور انشاءاللہ تعالی سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاؤ گے۔ یہ خوشخبری ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اور اس پاسپورٹ کے اجرا میں جو مین کردار ہے اس کی شخصیت کا بھی نام بتا دوں، وہ ہے ہمارے HR سپارکو کے DH کرنل ریٹائرڈ شہریار رضا صاحب۔ میں ان کو خراج تحسین سلام عقیدت پیش کرتا ہوں
کہ میرے اوریجنل ڈاکومنٹ غائب ہو چکے تھے، چوری ہو چکے، جو بھی نہیں مل رہے مجھے. تو اب اس عمر میں جب ریٹائر ہو گیا تو میرے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ میں شہزاد پور جاؤں، وہاں سے ڈاکومنٹ نکلواؤں، کالج سے لوں، پھر جا کر وہ اوریجنل ڈاکومنٹ بناؤں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ میری ریکویسٹ پر انہوں نے مجھے گھر بیٹھے ٹی سی ایس کے ذریعے وہ تمام ڈاکومنٹس میرے تعلیمی اسناد مجھے بھیج دی. میں انہیں خراج تحسین سلوٹ پیش کرتا ہوں. یہ آخری مرحلہ تھا جو میری پاسپورٹ میں، یہ بھی حالانکہ ضرورت نہیں تھی، کرنل صاحب نے بھی کہا تھا کہ اسلم علی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا متعصب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاسپورٹ آفس میں، سندھ سیکریٹ میں، جو ممتاز بھٹو کے دور کے لوگ لگتے ہیں مجھے متعصب ہیں، ورنہ سندھی تو میری بڑی عزت کرتے ہیں. میں جہاں بھی جاتا ہوں کہتے ہیں شاہ صاحب حکم کریں، اتنی عزت مجھے دیتے ہیں. لیکن چند لوگ کالی بھیڑیں ایسی ہیں ہر جگہ، سندھ سیکریٹ میں بھی ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، کہ الیکٹرک میں، ہر جگہ ہیں. لیکن جہاں میں جاتا ہوں اللہ کا شکر عزت ملتی ہے. ابھی حالیہ واقعہ بتا دوں، ہمارے رضوان بھائی بائک والے، ان کی بائک میں استعمال کرتا ہوں، ان کے ساتھ چلتا ہوں. سول ہاسپٹل جب میرا فریکچر ہوا تو سول ہاسپٹل کے بعد سے رسالہ تھانے والے بائک اٹھا کر لے گئے. یہ بھی موضوع خدا بندی ہے. لوگ کہتے ہیں یار پولیس صحیح ہو جائے سب صحیح ہو جائے. میں کہتا ہوں عوام صحیح ہو جائے تو پولیس تو آٹومیٹک صحیح ہو جائے گی. پولیس کو غلط راستے پہ لگانے والی عوام ہے. مجھے یہ بتائیں کبھی کسی آئی جی نے آرڈر نکالا ہو کہ آپ رانگ سائڈ گاڑی چلائیں، سگنل توڑیں، آپ بغیر لائسنس کے اپنے بچوں کو گاڑی دے دیں؟ کیا کبھی کوئی ایسا آرڈر نکلا؟ جب آپ غلط کرو گے تو کالی بھیڑیں فائدہ اٹھائیں گی. پوری پولیس غلط نہیں ہے، پولیس آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے. پولیس کو بگاڑنے والے سیاستدان اور عوام خود ہیں. یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر کوئی اس بات کو غلط کہتا ہے تو آ جائے مناظرہ کر لے مجھ سے، میں ثابت کر دوں گا. آج عوام صحیح ہو جائے تو ہماری پولیس بہت اچھی ہے. اور آج جو رینجر ہمارے کراچی میں موجود ہے یہ صرف جو ہے آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. اگر آج آپ لوگ صحیح ہو جاؤ تو نہ رینجر کی ضرورت ہے. ہماری پولیس ہی ماشاءاللہ اس قابل ہے کہ وہ شہر قائد کراچی کے مسائل کو، جرائم کو روک سکتی ہے. ابھی میں نے جو ڈی آئی جی ہمارے ویسٹ زون کے عرفان بلوچ صاحب سے بھی یہی کہا. میں نے کہا سر میں پولیس کی جگہ گولی کھانے کو تیار ہوں، کہ شہادت میری تمنا ہے، میں پیٹھ پہ گولی کھانے والا نہیں ہوں. انہوں نے اتنی مجھے عزت دی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، حالانکہ کوئی ریفرنس نہیں تھا میرا. خود ہی انہوں نے مجھے بلایا اور عزت دی، اور وہ شیلڈ بھی وصول کی جو میں سب کو دیتا آیا ہوں. وہ ایک الگ بات ہے. حالات پہلے ایسے تھے کہ ناصر آفتاب بھائی جو میرے بھائی جو چلے گئے یہاں سے ڈی آئی جی ویسٹ زون سے، انہوں نے تصویر کھنچوا لی تھی. لیکن عرفان بلوچ صاحب نے معذرت کی، میں نے ان کی معذرت کو قبول کیا. اور ہمارے ذیشان شفیق صدیقی صاحب جن کے اعزاز میں مجھے تقریب کرنی ہے، چاہے میری پوری پینشن کیوں نہ لگ جائے اس پر اگلے مہینے کی، لیکن میں ان کے اعزاز میں تقریب اس لیے کروں گا کہ انہوں نے غریبوں کی سنی ہے. ایک غریب فروٹ فروش جو ہے اس سے پولیس والے چارہ نوجان تھانے کے اہلکار گالیاں بھی دے رہے تھے اس کو، اس سے خربوزہ فری لے کر جا رہے تھے. ویڈیو وائرل ہوئی، انہوں نے ایکشن لیا. میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور آئی جی صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ ان کے ایک اضافی پروموشن بھی دیا جائے ایز اے فرسٹ کلاس افسر کو. جس طرح میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ انڈر ورلڈ داؤد ابراہیم کیس میں جو ہمارے سابق ایس ایس پی ضلع وسطی کراچی کمپلینٹ سیل کے جو انچارج تھے، اب ماشاءاللہ وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، 19 مئی کو شاید ریٹائرمنٹ ہے. اس کی بھی میں نے ایک اسپیشل لیٹر ان کو ابھی ریسیو کرا دیا ہے کہ ان کی اعلیٰ کارکردگی پر، کہ انہوں نے میری طرح جان کی پرواہ نہیں کی اور جعلی صحافی اسنین نے بس دے دی، جو کہ انڈر ورلڈ اور ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور سے ایوارڈ یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور آج بھی مجرمانہ سرگرمیاں دھڑیلے سے کر رہا ہے. آپ کے واٹس ایپ پہ بھی آیا ہوا، ہر جگہ وہ چھایا ہوا ہے. تو بات یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ کالی بھیڑوں کی وجہ سے جو ہر جگہ ہے، ایجنسیز میں بھی کالی بھیڑیں ہیں، پولیس میں بھی ہیں، رینجر میں بھی ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ادارہ خراب ہے، ادارہ کوئی خراب نہیں ہوتا، نہ سیاسی مذہبی جماعتیں خراب ہیں. ہر تنظیموں میں جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ تنظیموں کو بدنام کرتے ہیں. تمام تنظیموں کے منشور اچھے ہیں، اور میں تو بڑی عزت دیتا ہوں تمام تنظیموں کو کہ دیکھو غلط کام کرو گے تو مجھ سے برا کوئی نہیں، اچھے کام کرو گے تو ایوارڈ بھی دوں گا. ابھی ہمارے علاقے میں جب یو سی چیئرمین نے اچھا کام کا اعلان کیا میگا پروجیکٹ کا، تو میں نے ان کے لیے ہمارے سرپرست میران کمیونیکیشن نیٹ ورک پروفیسر غفور احمد صاحب کے نام سے ایوارڈ کا اعلان کیا تھا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ایوارڈ ان کی قسمت میں نہیں تھا. انہوں نے کرپشن کی، میگا پروجیکٹ بڑھ گیا. آج سنگل روڈ اب جا کر کے اتنی جدوجہد میری ہوئی ہے، جب جا کر وہ اتنے پریشان تھے لوگ اہل محلہ، اب جا کر وہ تکمیل کیا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں خانہ پوری ہوئی ہے. لوگ جو گن گا رہے ہیں نا بڑا تعمیری کام ہوا ہے، بھائی ابھی بھی چیک کراؤ کرپشن ہوئی ہے اس میں، سمجھے؟ تو میں نہیں چھوڑوں گا، کرپشن کے میں خلاف ہوں بھائی، چاہے اس کے لیے مجھے جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے ان لوگوں کی سازش کے نتیجے میں. تو اس کے ساتھ ہی میں مبارکباد دیتا ہوں
تمام سرپرستوں کو، عہدیداران کو، ممبران کو کہ آخر حق کی فتح ہوئی۔ تمام تر سازشیں دم توڑ چکی ہیں، مہران کنوکشن نیٹ ورک کے خلاف منزل قریب ہے۔ میرے پاسپورٹ کا اجرا یہ سمجھ لو مہر تصدیق ثبت کر دی۔ میرے چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان عاصم منیر جو مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، تمام ایجنسیز، ISPR، تمام لوگ جو ٹرسٹ کرتے ہیں مجھ پر، یہ مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ایک محب وطن پاکستان اگر کوئی ہے جنا کیپ کے ساتھ جس کی تصویر پاسپورٹ پر لگی ہے، وہی محب وطن پاکستانی ہے، وہی مومن مسلمان ہے۔ یہ تصدیق ہو گئی ہے۔ جو قادیانی کہتے تھے تاہم مسجد والے نعرے لگواتے ہیں بچوں تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آج یہ پاسپورٹ ثابت کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مومن مسلمان کوئی نہیں، اور ان سب پر لعنت ہو، اللہ کی جھوٹوں پر، اور اللہ کی لعنت اتنی لاکھوں بار لعنت ہو کہ سب نیست و نابود ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اس پیغام کے ساتھ آپ لوگوں سے ان نعروں: جنا کیپ قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیپ، نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام اللہ مہدی وسلم کے فرامین: در اتفاق نصرت دیت، در نفاق ہزیمت دیت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ اس شعر: میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقا سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MCA نیوز HD واق TV پاکستان۔ ایک اہم اعلان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلنا چاہا، پہلے میں نے ان کو معاف ضرور کیا تھا لیکن وہ باز نہیں آئے، تو اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے اوپر ایک کیس کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو میری جو حد تک عزت کا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں جس کا 5 کروڑ کا ہرجانہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی مجھے کامیابی ہوگی۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں جو اب تک میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، میں نے سوچا تھا کہ شاید معاف کرنے سے سدھر جائیں گے، لیکن سدھرنے والے نے کہتے ہیں نا کہ کتے کی دم کو بوتل میں 100 سال بھی رکھو گے اب نکالو گے ٹیڑھی ہوگی، تو یہ کتوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو ان کی دم تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ جائیں، اور انشاءاللہ سزا دلوا کے رہوں گا۔ پوری وکلا برادری میرے ساتھ کھڑی ہے، جب میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میرے نڈر بے باک غازی عامر نواز وڑائش، جن کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہائی کورٹ پہ بھی ابھی کیا ہے میں نے ان کو، کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرح ان کو غازی بنایا۔ یہود النصارہ قادیانیوں کے ایجنٹ جو وکلا برادری میں انہوں نے پر حملہ کیا تھا قاتلانہ، میں نے پہلے ہی پیشن گوئی کی تھی کہ جب آپ نے یہود النصارہ کی مصنوعات پہ کا بائیکاٹ کیا تو قاتلانہ حملہ ضرور ہوگا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ میرا آپ کا پسینہ گرے گا، میرا خون گرے گا، اگر میں وہ ہوتا تو میں جو ہے تشدد برداشت کرتا وہ، لیکن کیا کروں کہ میرے کو فریکچر ہوا تھا، میں عامر والے بھائی کے ساتھ نہ سکھر جا سکا نہ یہاں پر میں ساتھ ہو سکتا ہوں۔ اب بہتری آ گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میں اس میں شانہ بشانہ ہوں، وکلا برادری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری وکلا برادری کی۔ ہر دور میں وکلا برادری کا اہم کردار رہا کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ آخر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، حالانکہ حکومت بک چکی تھی لیکن انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اور عامر نواز وڑائش بھائی کی جو جدوجہد رنگ لے آئی، سیمینار بھی کامیاب ہوا اور دھرنا بھی کامیاب ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔